بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 38 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی حیت کے بیان میں۔ دیکھیے، جلسہ یہ جیم کے کسرہ کے ساتھ بیٹھنے کی ایک قسم کا نام ہے، اور قعود کھڑے ہونے سے بیٹھنے کو، اور جلوس یہ لیٹنے سے بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، جیسے کہ قعود کھڑے سے بیٹھنے کو اور جلوس یہ لیٹنے سے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جلسہ کے مقابل میں قیام ہے، خواہ وہ جلسہ بیٹھنے کی صورت میں ہو یا پھر لیٹنے کی صورت میں ہو۔ تو مصنف نے ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست سے متعلق تفصیلات کا ذکر کیا ہے، یعنی دو زانو بیٹھنا، چوکڑی مار کر بیٹھنا، گوٹھ مار کر بیٹھنا، ان سب کو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ ہر ایسا طریقہ یا حیت جس سے غرور، تکبر ظاہر نہ ہو، بلکہ عاجزی اور عبدیت انکساری نمایاں ہو، تو علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح عرب میں تہبد کا رواج تھا، شلوار کا استعمال بہت کم تھا، اسی لیے ایسا طریقہ یا حیت جس سے کشف ستر یعنی ستر واضح نہ ہو اور تکبر کا اظہار بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کشف ستر ہو یا غرور و تکبر کا اظہار ہو، تو پھر یہاں پر علماء کرام نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن حميد قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائد الكرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت عبداللہ بن حمید نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عفان بن مسلم نے، ان کے پاس خبر دی عبداللہ بن حسان نے اپنی دادی اور نانی کے حوالے سے، جنہوں نے قیلہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں گوٹھ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عاجزانہ حالت میں دیکھا تو میں دہشت کی وجہ سے کپ کپا اٹھی۔ دہشت یعنی رعب کی وجہ سے۔ کرفصا یہ ہے کاف کے ضمہ کے ساتھ۔ یہ قعود کی ایک خاص کیفیت ہے، دونوں رانیں کھڑی کر کے دونوں ہاتھوں سے ان کا احاطہ کرے، دونوں سرین پر بیٹھے، اسے اکڑو بیٹھنا، ہاتھوں کے ٹانگوں کے گرد باندھنا اور گوٹھ مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں۔ اور کرفصا ایک ایسی مخصوص نشست کو بھی کہا جاتا ہے جس میں دونوں سرین پر تکیہ لگائے بیٹھ کر اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چمٹا لیا جائے اور اپنی ہتھیلیوں کو بغل میں ڈال کر بیٹھنے کی کیفیت ہو۔ عرب کے دیہاتی لوگ عموماً اسی طرح بیٹھتے تھے۔ دیکھیے، المسجد مساجد ظرف مکان ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، شرعاً وہ جگہ جہاں پر 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے۔ سجدہ کرنا، زمین پر ماتھا ٹیکنا۔ الکرفصاء یہ بیٹھنے کی ایک حالت ہے جس کو اکڑو بیٹھنا کہا جاتا ہے، یا پھر سورین کے بل بیٹھ کر دونوں رانوں کو پیٹ سے ملانا اور پھر دونوں ہاتھوں کا پنڈلیوں کے اوپر ہلکا بنا کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھنا۔ الجلسۃ بیٹھنے کی حالت اور حیت یعنی بیٹھنا۔ المتخشع اسم فاعل باب تفاعل عاجزی کرنا، خشوع اختیار کرنا۔ ارعدت فعل مضارع متکلم
مجہول باب افعال سے ہے، لرزا دینا، کپ کپا دینا، اور مجہول کی صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کپ کپی طاری ہونا، لرزا جانا، لرز جانا، کانپنا، الفرق گھبرانا، خائف ہونا، اور اگر مصدر ہو پھر ترجمہ ہوگا گھبراہٹ۔ تو کرفسا کی تصویر میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ دونوں رانیں کھڑی کر کے دونوں ہاتھوں سے ان کا احاطہ کرے اور سورین پر بیٹھے، اسی کو گوٹھ مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا المتخشعہ فی الجلسۃ، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزانہ حالت میں تھے۔ مطلب یہ کہ یہاں جلسہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی نوعیت اور حیت کا بتلانا مقصود ہے، کہ مطلب ایسا بیٹھنا تھا کہ جس میں عاجزی اور عبدیت کا اظہار تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں ایسا بیٹھتا ہوں جیسے کہ ایک غلام بیٹھتا ہے، اور میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کہ ایک غلام کھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشست پر مکمل خشوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بالکل سکون اور خاموشی سے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکشوں، جبارین اور متکبرین کی حیت میں بیٹھنے سے نفرت تھی، یعنی کہ چار زانو ہو کر بیٹھنا، انگڑائی لینا، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھنا، سر اٹھانے، ناک بھوں چڑھانے اور مسکین اور محتاجوں کی طرف توجہ نہ کرنا اس میں شامل ہے۔ الکلفساء یہ بیٹھنے کی ایک حالت ہے جس کو اکڑوں بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ سورین کے بل دونوں رانوں کو پیٹ سے ملانا اور دونوں ہاتھوں کا پنڈلیوں کے اوپر ہلکا بنانا۔ پھر آگے فرمایا رعدت من الفرق، میں خوف اور رعب کے مارے کانپ اٹھی۔ رعب اور پھر کانپنے کی وجہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر تھے، عاجزی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، خشوع کی حالت میں تھے۔ پھر یہ فکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کسی معمولی بات سے تو ہو نہیں سکتی۔ ممکن ہے کہ ان کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا ہو کہ کہیں امت پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر تو ہمیشہ امت کے لیے ہوتا تھا۔ تو صوفیہ کرام اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بیٹھنے کی حیت، دل مبارک پر مکمل توجہ، اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز سے قطع نظر اور تجلیات ربانی میں ارتکاز کی وجہ سے صفت جمال میں کمال اور صفت جلالت میں عظمت کو پہنچے ہوئے تھے، جس کی بدولت قیلہ بنت مخرمہ رعب کی وجہ سے کانپنے لگی۔ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ دہشت، یہ حالت دیکھ کر حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مسکینہ تو خوف زدہ ہو گئی۔ تو قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ بھی نہیں فرمائی، زبان مبارک سے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ اے مسکینہ سکون اختیار کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ جس قدر خوف اور دہشت مجھ پر طاری تھی، ساری کی ساری جاتی رہی۔ اور بعض روایات میں یہ قصہ کسی مرد کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث سعید بن عبد الرحمن مخزومی اور بہت سے دوسرے لوگوں نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سفیان نے زہری کے حوالے سے، انہوں نے یہ روایت عباد بن تمیم سے ان کے چچا کے حوالے سے نقل کی۔ چچا کا نام عبداللہ بن زید تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا،
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ استلقاء کے معنی ہوتے ہیں گردن کے بل لیٹنا، جسے عرفاً چت لیٹنا کہتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان مستلقی ہے تو پھر وہ نائم بھی ہو۔ پھر آگے فرمایا واضعاً احدی رجلیہ علی الاخری، مطلب یہ کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں بچھا کر ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھا ہوا تھا، اور یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کشف عورت کا امکان نہیں، یعنی سطر کھلنے کا امکان نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب میں اسی صورت کا ذکر ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان چت لیٹ جائے اور ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں کھڑے گھٹنے پر رکھ دے، تو اس حالت میں لیٹنا منع ہے کیونکہ اس حیت میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہے جبکہ تہبند باندھا ہوا ہو۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ چت لیٹے تم میں سے کوئی، پھر اپنا ایک پاؤں کھڑا کر کے اس پر دوسرا پاؤں رکھے۔ تو اس کی ممانعت کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ تہبند بندھا ہوا ہو تو پھر سطر کھلنے کا قوی احتمال ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر تہمد نہیں ہے اور شلوار پہنی ہے تو پھر چونکہ سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس لیے علماء کرام نے اس وقت جائز قرار دیا ہے۔ تو اس سے دونوں احادیث میں جو تعارض تھا وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث کو حیت نشست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بیٹھنے کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہاں اس کو کیا فائدہ لانے کا؟ تو یہاں پر علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان فرمائی ہیں، اور راجح جواب یہ ہے کہ جلسہ سے مراد عام ہے، بیٹھنا بھی اور لیٹنا بھی۔ جب اس قسم کا لیٹنا کہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا ہو مسجد میں تو جائز ہے، تو بیٹھنا تو پھر بطریق اولا جائز ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسجد میں لیٹنا ادب کے خلاف ہے، تو محدثین حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ اعتکاف کا ہو، اور معتکف کے لیے جواز میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر یہ واقعہ غیر اعتکاف کا ہے تو محدثین اس میں جواب دیتے ہیں کہ مسجد کو مستقلاً ہمیشہ کے لیے بطور عادت کے ٹھکانہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر عبادت کرتے کرتے تھک جائے اور کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کر لی جائے تو پھر اس میں ممنوع نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عشاء کے وقت مسجد میں تشریف لاتے اور لوگوں کے جمع ہونے تک مسجد میں لیٹے رہتے تھے۔ مطلب کہ عادت بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر تھکاوٹ ہو جائے عبادت کرتے کرتے یا کچھ دیر کے لیے لیٹنا ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنصَارِيُّ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد اهتبى بيديه صلوات الله عليه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث سلمہ بن شبیب نے بیان کی، انہوں نے یہ روایت عبداللہ بن ابراہیم مدنی سے نقل کی، انہوں نے یہ روایت اسحاق بن محمد انصاری سے نقل کی، جنہوں نے یہ حدیث ربی بن عبد الرحمن بن ابی سعید سے نقل کی، انہوں نے یہ روایت اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو گوٹھ مار کر بیٹھتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد احتبى بیدی صلوات اللہ علیہ، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تو احتبا کی شکل میں بیٹھتے۔ گوٹھ مار کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے سورین کے بل بیٹھیں اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر ہلکا کر کے، بسا اوقات بجائے ہاتھوں کے کپڑا
लुंगी या इमामा वगैरह इस तरह लपेटा जाता था कि कमर और पिंडलियों पर लिपट जाए। ये हैयत तवाज़ो आजिज़ी की नशिस्त है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर ऐसे ही तशरीफ़ रखते थे और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आपकी इत्तिबा में ऐसा ही करते थे। लेकिन ये मकसूद नहीं है कि हमेशा ऐसे ही तशरीफ़ फरमा होते थे। जुम्मे के दिन दौरान खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोठ मारकर बैठने यानी इत्तिबा से मना फरमाया है, क्योंकि खुतबे के सुनने के फौत होने का कवी अंदेशा है और बाज़ औकात इससे वुज़ू भी टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नशिस्त को कभी भी किसी ख़ास मुकाम और कोई मखसूस चीज़ पर बैठने पर मुनहसिर नहीं फरमाया, बल्कि जो जगह भी जहाँ भी मुयस्सर हो जाती तवाज़न वहीं तशरीफ़ फरमा हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर भी और चटाई पर, दरी वगैरह पर भी बैठा करते थे। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदी बिन हातिम आए तो इसको अपने घर बुलाया तो कनीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक गद्दा डाला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदी और अपने दरमियान डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठे तो अदी कहते हैं कि इससे मैंने पहचान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं हैं। एक हदीस में आया है कि गोठ मारकर बैठना अरब की दीवारें हैं, यानी जंगल में चूंकि दीवारें नहीं होती जिससे सहारा ले सके, इसलिए ये कायम मुकाम दीवार के हैं। बसा औकात बजाय हाथों के कपड़ा लपेट लिया जाता है जो कि राहत का सबब होता है। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।